السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. محترم حضرات، معزز خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا یہ دنیا میں نظام ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح سے امتحان میں اور آزمائش میں ڈالتا ہے. اسی طرح یہ زندگی چلتی ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں. ہماری ذاتی، خانگی، انفرادی، شخصی جو زندگی ہوتی ہے اس میں بھی، اور جو ہماری اجتماعی، ملی اور امت کی سطح پر جو ہماری زندگی ہے ان میں بار بار آزمایا جاتا ہے. قرآن مجید میں بار بار اس کو دہرایا گیا تاکہ ذہنوں میں تازہ رہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں طرح سے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. دونوں باتیں کہ ہم تمہیں کبھی مصیبت میں ڈال کر آزماتے ہیں اور کبھی تمہیں راحت اور اطمینان، سکون، امن و امان، سلامتی، ہر طرح کی عافیت، اطمینان دے کر بھی آزماتے ہیں. تو آزمائشیں دونوں طرح کی ہوتی رہتی ہیں. فتنہ کا لفظ آیا قرآن مجید میں. فتنہ کے معنی ہے آزمائش کے، کہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تمہیں، کہ جب تمہیں مصیبت میں ڈالا جاتا ہے تو تمہارا ایمان تقدیر پر کتنا گہرا ہے اور تم کس قدر چیزوں کو اللہ کی طرف لوٹاتے ہو اور خود لوٹتے ہو. فرمایا کہ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور وجہ بھی بتائی کہ ہم لوگوں کو کبھی آسائشیں دے کر، آسانیاں دے کر آزماتے ہیں اور کبھی دشواریوں میں، پریشانیوں میں، تلخیوں میں، زندگی کی مصیبتوں اور الجھنوں میں ڈال کر ہم آزماتے ہیں. اور مقصد ہے کہ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹیں، اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اللہ رب العزت سے رجوع کریں اور اپنا جائزہ لیں. اس وقت دنیا جن مشکلات سے گزر رہی ہے، سیاسی سطح پر دنیا کے ممالک گویا دو کیمپ میں تقسیم ہو گئے، اور حال یہ ہے کہ وہ لوگ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہمارا ہر کام، ہمارا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھتا ہے اور اس سے ہمارا مقصد اپنے شہریوں اور عام لوگوں کا تحفظ ہے، ان کے مفادات کا تحفظ ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب خاندان کی بات آتی ہے، حکومتوں کی بات آتی ہے، تو ہر حکومت اپنے خاندان، اپنی پارٹی، اپنی سیاسی جو اس کی پہنچ ہے، ان کے تحفظ کے لیے اگر دو قوموں کو لڑا دینا پڑے، لوگوں کو تباہیوں میں ڈال دینا پڑے اور بے شمار جانیں ضائع ہو جائیں، لوگوں کو بے شمار مصیبتوں میں پڑ جانا پڑے، لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے. لوگوں کے ٹیکس کے پیسے ضائع ہوتے ہیں، لوگوں کی گاڑی کمائی ضائع ہوتی ہے، صرف کسی ایک شخص کے غرور کی وجہ سے اور اس کے اڑ جانے اور ڈٹ جانے کی وجہ سے پوری دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی. دنیا نے جنگوں کو آزمایا ہے. پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، لاکھوں کروڑوں جانیں گئی، دنیا میں امراض اور بیماریاں پھیل گئیں، نہ جانے کتنے نقصانات ہوئے. آج دنیا
اسی طرف پھر سے جا رہی ہے اور ایک عرصے سے. اور یہ مصیبت جب ایک کسی مخصوص ایک شہر کے ساتھ، ایک علاقے کے ساتھ ہو تو دنیا کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. کہ جب صرف غزہ والوں پر ظلم ہو رہا ہو، جب ان کے کھانے پینے کے راستے بند کیے جا رہے ہوں، جب ان پر زندگی تنگ کی جا رہی ہو، جب ان کے سر سے چھت اور سایہ ہٹایا جا رہا ہو، جب ان کے اپنے ان سے چھینے جا رہے ہوں، تو دنیا ایک کنارے ان کو سمجھتی ہے اور ان کو دوسروں سے آئسولیٹ کر دیتی ہے کہ ان کا مسئلہ ہے، وہ سمجھے. لیکن جب یہی ہلکی سی ایک جھلک ہوتی ہے یا محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں ہمارے دسترخوان سے ہماری پسند کے کھانے غائب نہ ہو جائیں اور ہم اپنی پسند کی سواریاں استعمال نہ کر سکیں، صرف ایک دور دراز کا 100 میں 1000 میں گنے میں بھی ایک اندیشہ پیدا ہو جائے، پھر دیکھیں کہ لوگ اپنی زندگی کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، کتنا زیادہ چیزوں کو غلط طور پر پیش کرتے ہیں، خود پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو پریشان کرتے ہیں. اور ایک طرح سے لوگوں کو مزہ آتا ہے اس بات کہ جب اس قسم کے مسائل اور حالات پیدا ہوں تو صحیح طور پر اس کا تجزیہ کر کے صحیح باتیں لوگوں تک پہنچائی جائیں. ایسے انالائز کرنے والے لوگ کہ جو صحیح طور پر چیزوں کو سمجھتے ہیں، معتبر ہیں، بجائے اس کے ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں ایسی ویڈیوز، ایسی خبریں جو بہت ہی چھپی بھی ہوتی ہیں، کہیں سے اس کو نکال کر عام کیا جاتا ہے. بچوں کی زبان پر غلط باتیں رائج ہو جاتی ہیں کہ ابھی انرجی کرائسس، لاک ڈاؤن ہونے والا ہے اور فوراً چیزیں جمع کی جائیں اور کسی طرح جو ہے اپنی زندگی کو بچایا جائے. قرآن مجید نے اس سے منع کیا. یہ افواہیں ہیں، یہ پروپیگنڈے ہیں. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. جب بھی ان کے پاس کوئی معاملہ، کوئی خبر امن کی آتی ہے، راحت اور اطمینان کی آتی ہے، یا خوف اور ڈر کی آتی ہے، اسے فوراً عام کر دیتے ہیں. اذاعوا به، بلا تحقیق اسے عام کر دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اگر وہ انہی باتوں کو رسول کی طرف لوٹا دیں، ان لوگوں کی طرف لوٹا دیں جو ان میں سے ذمہ دار لوگ ہیں، تو جو تحقیق کرنے والے ہیں، جو حقیقت کا صحیح پتہ لگانے والے ہیں، وہ صحیح طور پہ تحقیق کر لیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اور اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی اگر تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیچھے چل رہے ہوتے، سوائے تم میں سے چند لوگوں کے. اکثر لوگوں کو ان شیطانی وساوس اور بہکاووں میں مزہ آتا اور اسی کی چیزوں کو عام کرنے میں لگ جاتا. سورہ احزاب میں فرمایا گیا کہ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. کہ اگر یہ منافقین، یہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں، جن کو لوگوں کو ڈسٹرب کرنے میں، ان کو الجھنوں میں ڈالنے میں مزہ آتا ہے، اور جو مدینے میں افواہیں پھیلاتے ہیں، ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ زیادہ دن آپ کے ساتھ نہیں ٹھہر پائیں گے. تو ارجاف اسے کہتے ہیں، شائعات کہتے ہیں. غلط چیزوں کو بغیر تحقیق کے دوسروں تک پہنچانا اور اسے عام کرنا اور لوگوں میں پینک کریٹ کرنا، یہ گناہ عظیم ہے. اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عافیت بہت بڑی نعمت کے طور پر عطا فرمائی ہے. اگر کسی سے کسی کی عافیت، اس کی راحت، اس کا ذہنی سکون چھینا جاتا ہے تو گویا کہ اس کا جو بنیادی حق ہے اس پر حملہ کیا جاتا ہے، اسے ڈسٹرب کیا جاتا ہے. اس لیے ایسے حالات میں جب ہم دنیا بھر میں چیزیں آ رہی ہیں، AI کے ذریعے سے بھی آ رہی ہیں، دوسرے راستوں سے خبریں پہنچائی جا رہی ہیں، اور یہی وقت ہوتا ہے اپنے سبسکرائبرز بڑھانے کا اور ویورز بڑھانے کا کہ غلط باتیں تیزی سے لوگوں میں عام کی جائیں، اور ہم نادان لوگ کبھی کبھی ان باتوں کو عام کر کے غلط بات کا حصہ بن جاتے ہیں. اس لیے سب سے بڑی اور پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے کنٹرول سے جو چیزیں باہر ہیں، دنیا کی جو طاقتیں مقابلہ کر رہی ہیں،
ان کے لیے سب سے پہلے تو دعا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ حق کو غالب فرمائے، دشمنوں کو مزہ چکھائے، اور مزہ چکھا رہا ہے۔ فریاد کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بچے اتنے مختصر سے سائرن میں کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور یونائٹڈ نیشن میں جا کے اپنے بچوں کے لیے فریاد کر رہے ہیں، لیکن انہی ظالموں نے ہزاروں لاکھوں بچوں کو نہ جانے گزرے ہوئے سالوں میں کس بے دردی کے ساتھ مارا ہے، اور زندہ ان کو تکلیف پہنچائی ہے، اور ان کے لیے مخصوص جیل بنائی ہے اپنے یہاں کے فلسطینی بچوں کو رکھ کر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، ان کو ٹارچر کیا جائے۔ لیکن آج جب ان کے اوپر حالات آتے ہیں، اور بہت کم آتے ہیں ان کے مقابلے میں، بہت یعنی سنگین حالات کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی آزمائش ان کے ساتھ آتی ہے، لیکن قرآن نے ان کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، یہ تم سے مقابلہ کھل کر دو بدو آمنے سامنے روبرو آ کر نہیں کر سکتے، ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ، مگر یہ کہ بہت ہی مضبوط اور چھپے ہوئے قلعوں کے اندر گھس جائیں گے، اور وہاں سے گھس کر چھپ کر وار کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے کو بچا کر۔ شہادت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، یا دیوار کے پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا کہ بأسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، ان کے جو آپس کے اختلافات ہیں وہ بہت ہی سخت ہیں۔ قرآن نے یہودیوں کے بارے میں، جو بنو قریظہ تھے اور بنو نذیر تھے، بنو قینقاع تھے، مدینے کے جو 3 بڑے قبیلے تھے، ٹرائبس تھے، اس کے علاوہ نہ جانے کتنے قبیلے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہود و نصارہ ایک ذاتی مفاد کے لیے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ورنہ ان کے درمیان کے جو آپس کے اختلاف ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہونے والا نہیں۔ اور خود ان کے اندر قرآن نے کہا کہ یہ تو یہود و نصارہ دونوں مل جائیں یہ تو بہت مستبد ہے، جبکہ ان کے ذاتی مفادات نہ ہوں، اور آپس میں جو خود ان کے درمیان کے فرقے، الگ الگ سوچ رکھنے والے، الگ الگ مفادات کا تحفظ کرنے والے، قرآن نے کہا کہ ان کے جھگڑے ان کے درمیان انتہائی سخت ہیں، تم ان کو متحد سمجھتے ہو۔ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، تم سمجھتے ہو کہ وہ سب ایک ہیں، ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ذرا سی بات ہو اور وہ اختلافات باہر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کریں تو اس بات کی دعا کریں کہ قرآن مجید میں جو ان کی خصلت بتائی گئی ہے، ان کی خباثت بتائی گئی ہے، جو دنات اور ان کا گھٹیا پن بتایا گیا ہے، جو ان کی غیر انسانی حرکتیں بتائی گئی ہیں، جو ان کے وحشیانہ سلوک اور جنگلی جانوروں جیسے مزاج کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہم سمجھیں ان کو اور ان کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار کر دے، اور اس قدر ایک دوسرے کے ساتھ الجھا دے کہ دنیا کے اہل حق کو اللہ تعالیٰ ان سے سکون عطا فرما دے۔ اور پھر یہ دعا کہ اللہم انی اعوذ بک من القلۃ والفقر والذلۃ وان اظلم او اظلم، کہ اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں چیزوں کی کمی سے اور محتاجی سے اور ذلت سے، اور یہ کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی میرے اوپر ظلم کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من القلۃ والفقر والذلۃ، کہیں حضور نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الغفلہ والعیلہ والمسکنہ، اے اللہ میں غافل ہونے سے پناہ چاہتا ہوں، محتاجی اور مسکنت سے پناہ چاہتا ہوں، اور میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے ذلیل ہونا پڑ جائے، رسوا ہونا پڑ جائے، ہاتھ پھیلانا پڑ جائے۔ اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام ہو اس یقین کے ساتھ کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، آپ کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے ہرگز ہرگز ہمیں کوئی بات ایسی نہیں پہنچ سکتی ہے جو ہماری قسمت میں نہیں لکھی ہوئی، جو چیزیں ہماری تقدیر میں، ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہیں وہ ہو کر رہیں گی۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، وہی ہمارا مولا اور کارساز ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والے اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہی ہے ایمان بالقضاء والقدر،
کہ آمنت بالقدر خیرہ و شرہ، میں نے ایمان لایا کہ تقدیریں اللہ کی بنائی ہوئی، وہ تقدیر ہماری نظر میں اچھی معلوم، ہماری نظر میں وہ بری معلوم ہو، ہر طرح کے فیصلے اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آیا وَحُلْمِهِ وَمُرِّهِ، وہ تقدیر جو بڑی میٹھی لگتی ہے اور وہ جو بڑی کڑوی لگتی ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ اس پر ایمان میں جتنا اضافہ ہوتا ہے اسی قدر ہمارے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے، ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سچویشن کو فیس کرتے ہیں، اپنے حالات پر قابو پاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے کیے ہوئے فیصلوں کے برخلاف، اس کے برعکس، اس کے خلاف جا کر کسی کی طاقت، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کچھ کر سکے۔ اس لیے اس بات کا اعادہ اپنی زبان آمنت بالقدر خیرہ و شرہ وحلمہ ومرہ، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب کرائسس پیدا ہونے کا امکان ہو، بحران کی کیفیت ہو، اور خصوصاً ایسی چیزوں میں کہ جن کا تعلق بالکل نیچرل ریسورسز سے ہے اور جو ہماری غذائی ضرورتیں ہیں، روزمرہ کی ضرورتیں ہیں، اگر اس طرح کے حالات پیدا ہوں تو کبھی بھی اسلام نے یہ منع نہیں کیا ہے کہ اس کے لیے کچھ تیاری کر لی جائے، لیکن تیاری، اس تیاری میں اور اس الجھن کو پیدا کرنے میں ہمارے ملک کے حکمرانوں کا بھی ہاتھ ہے کہ ان کے اسٹیٹمنٹ ایسے آتے ہیں کہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو مطمئن کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ڈرانے والے ہوتے ہیں، ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں، اشارے ہوتے ہیں، تاکہ لوگ اپنی ذات میں الجھ کر رہ جائیں۔ تو ہمیں یہ اطمینان کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو فیصلے ہونے ہوں گے، ہمیں اگر تیاری کرنی ہے مستقبل کی، تو مستقبل کی تیاری کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ بازار سے اٹھا کر چیزیں اپنے گھر میں بھر لی جائیں، اتنا اسٹاک کیا جائے کہ بالکل یہ اطمینان ہو جائے کہ ہمیں کوئی کسی قسم کا نقصان پہنچنے والا نہیں ہے اور ہم نے اپنے کو بالکل سیف کر لیا۔ احتکار کہتے ہیں اسے، چیزوں کو اس وقت اتنا زیادہ جمع کرنا جب دوسرے لوگوں کو ضرورت ہے، جائز نہیں ہے اسلام میں۔ اور خصوصاً وہ لوگ کہ جن کا کاروبار ہے، اگر وہ جمع کر کے اس نیت سے رکھ رہے ہیں کہ جب اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی تو میں کمزور لوگوں کو جن کا استحصال کرنا ہوگا، جو بہت زیادہ شدید ضرورت میں ہوں گے، اس وقت ان کو مہنگے داموں میں بیچ کر ہم نفع کمائیں۔ یہ لوگوں کا استحصال ہے، یہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کی جیبوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور ہمیشہ یہ چیزیں ایک مسلمان کا شیوا نہیں، اس کے اخلاق کے خلاف ہے کہ لوگوں کی مجبوریوں سے پیسے بنائے جائیں۔ اس وقت ایک مسلمان کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ جو واجبی ہماری لاگت آئی ہے عام دنوں کے مقابلے میں کسی بھی چیز پر، اس سے تھوڑا بڑھ کر ہم لے لیں، عام دنوں میں جو لیتے ہیں اس سے بڑھ کر لے لیں۔ اور خصوصاً اگر ایسا شخص ہے جو ملازمت پیشہ ہے، مزدور ہے، روزانہ کمانے والا ہے، اس کو تو کوئی پوچھتا تک نہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم اب کھانے میں ایک شخص کا حصہ بڑھا لیں اور حضور کے اس وعدے پر یقین رکھیں کہ طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربع وطعام الاربع یکفی الثمانیہ۔ حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے، 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے، 4 کا کھانا 8 لوگوں کے لیے کافی ہے۔ یہ صرف مائنڈ سیٹ کا فرق ہوتا ہے، یہ سوچ کا فرق ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی بھوک لگی ہے تو ابھی جب تک ہم اتنی مقدار میں نہیں کھائیں گے ہم کیسے زندہ رہیں گے۔ جب حالات آتے ہیں تو انسان کو ذہنی طور پہ خود کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ جن گھروں میں ہم رہتے ہیں 4 ہمارے چولہے جلتے ہیں، 4 جگہ گیس جلتی ہے، ہم ایک جگہ کر لیں اس کو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے کھانے میں کمی کی شکایت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعلکم تأکلون متفرقین، شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، فاجتمعوا علی طعامکم یبارک لکم فیہ، تو کھانے پہ جمع ہو جاؤ، ایک دسترخوان پہ آ جاؤ، تمہیں برکت دی جائے گی، تمہاری زندگی میں برکت دی جائے گی۔ مندی کھانے لوگ جاتے ہیں تو آسانی سے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن مشکل حالات میں اگر ایک دسترخوان پہ آنا ہو، اپنے روٹین کو چینج کرنا ہو، تو وہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعریین کی تعریف فرمائی۔ اشعریین، اشعر
قبیلہ تھا یمن میں جہاں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے. تو حضور نے فرمایا کہ ان الاشعریین اذا ارملوا فی الغزو او قل طعامهم فی المدینہ جمعوا ما عندهم فی الثوب. کہ اشعریین جو لوگ ہوتے ہیں اس قبیلے کے لوگ، ان کی بڑی اچھی عادت یہ ہے کہ جب کسی سفر میں جہاد وغیرہ کے اور ان کا کھانا ختم ہو جاتا ہے یا یہ مدینے میں ہوتے ہیں اور کھانا کم پڑ جاتا ہے تو سبھی لوگوں کو بلاتے ہیں، بلا کر جس کے پاس جو چیزیں سب ایک کپڑے میں جمع کرتے ہیں اور اس کو جمع کر کے پھر مخصوص برتن کے ذریعے سب کو برابر برابر تقسیم کر دیتے ہیں. جس کی جو چیز ہے کسی کی زیادہ ہوگی کسی کی کم ہوگی، لیکن کوئی بھوکا نہیں رہے گا، سب کو برابر چیزیں مل جائیں گی. صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی اور اسی مناسبت سے حضور نے فرمایا کہ انا منہم وہم منی، ہم منی وانا منہم. وہ لوگ مجھ سے ہیں، میرے طریقے پر ہیں، میرے اپنے لوگوں میں ہیں اور میں ان لوگوں میں سے ہوں. حضور نے ایسے لوگوں سے اپنی نسبت جوڑی کہ ہمارے مخصوص لوگوں میں وہ شامل ہیں کہ جو مشکل حالات میں دوسرے لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں. اور پھر وہ روایت بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی میں نقل کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں ایک غزوے میں صحابہ کو بھیجا تھا اور جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جاتے تھے اسے غزوہ نہیں کہا جاتا تھا، جس میں آپ خود جاتے تھے اس کو غزوہ کہا جاتا تھا. تو اسے سریہ کہنا زیادہ بہتر ہے. سریہ کہا جاتا تھا اس میں جب عام صحابہ کو بھیجا جاتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور اس کو جیش الخبط کا نام دیا گیا چونکہ اس میں صحابہ نے پتے کھائے تھے، مجبور ہو گئے تھے پتے کھانے پر. اور اس کو غزوۃ السیف البحر بھی کہا گیا چونکہ سمندر کے بالکل ساحلی علاقے میں صحابہ کو حکم ہوا تھا کہ قریش کا کوئی کاروان، کوئی تجارتی قافلہ آ رہا ہے، تم لوگ ان پر نظر رکھو اور ان سے مقابلے کی ضرورت تھی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے قافلے پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ذمہ دار بنایا تھا، ان کو امیر بنایا تھا. تقریباً آدھے مہینے تک، نصف الشہر، 15 دن تک صحابہ اسی حالت میں رہے. کھجوریں لوگوں نے جمع کی اور وہ کھجور تھوڑی تھوڑی لوگوں میں تقسیم کی جاتی تھی روزانہ کی بنیاد پر. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ صرف ایک آدمی کو ایک ہی کھجور پڑتی تھی، ایک کھجور سے زیادہ کی گنجائش نہیں تھی. ہوتے ہوتے یہاں تک ہوا کہ وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی. صحابہ کہتے ہیں لقد وجدنا فقدها حين فنیت. جب یہ کھجوریں ختم ہو گئیں تب ہمیں محسوس ہوا کہ ایک ایک کھجور کی، ایک ایک دانے کی کیا قیمت ہوتی. اس وقت ہمیں محسوس ہوا کہ اللہ نے جو یہ رزق دیا ہے، جو نعمت دی ہے، جس سے ہم آسودہ حال ہوتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں، سکون سے روزمرہ کی زندگی چلتی ہے، کتنی قیمتی چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں. لیکن پھر آگے انہوں نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی مچھلی ساحل پہ نکال دی گئی اور اس مچھلی کا نام بھی ذکر کیا گیا کہ عنبر اس کا نام تھا. بہت بڑی مچھلی. اور صحابہ کرام اسے آپس میں تقسیم کرتے رہے، کھاتے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے اور بتایا تو آپ نے فرمایا رزق اخرجہ اللہ لکم، یہ وہ رزق تھا جو اللہ نے تمہارے لیے نکالا تھا. اور حضرت ابو عبیدہ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کی جو ہڈیاں بچی تھیں ان میں سے ایک پسلی لے کر بالکل اسے کمان گیٹ کی طرح بنا کر کھڑا کر دیا اور قیس بن سعد بن عبادہ سے کہا کہ اپنے اونٹ پہ سوار ہو کر اس کے نیچے سے گزر جاؤ. اونٹ پہ سوار ہو کر اس کے نیچے سے گزر گئے. اتنی بڑی مچھلی تھی. یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے جب مدد آنی ہوتی ہے، پتے کھا کھا کر لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں اور مقابلہ کرنے کو تیار رہتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس طرح سے مدد فرماتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. من حیث لا يحتسب ومن يتوکل على الله فهو حسبه ومن يتوکل على الله يرزقه من حیث لا يحتسب. وہاں سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان سوچ نہیں سکتا ہے. تو فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں کے ذریعے سے ہمیں 2 باتوں کی تعلیم دی. ایک تو یہ کہ جب انتہائی مشکل اور پیچیدہ قسم کے حالات پیدا ہوں یا ان باتوں کا اندیشہ ہو
تو سب سے پہلے انسان کے اندر جو اللہ نے سخاوت رکھی ہے، فیاضی رکھی ہے، دل کو بڑا کرنے کا مادہ رکھا ہے، مزاج رکھا ہے، تو وہ اپنے دل بڑے کریں۔ ایسے موقع سے انسان اپنا دل اور تنگ کر لیتا ہے، وہ دوسروں کی کیا مدد کرے گا، خود اپنے آپ میں محتاج ہونے لگتا ہے۔ تو ہمیں طریقہ بتایا گیا کہ ہم اگر پکے ہوئے کھانے کم کر لیں اور جو عام چیزیں ہیں جو بغیر پکائے ہوئے کھائی جا سکتی ہے، صحت کے لیے بھی مفید ہوتی ہیں، ان کی مقدار ہم بڑھا دیں، اس طرح سے ہم چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں ادارۃ الازمات سکھایا گیا ہے، یعنی کرائسس مینجمنٹ کیسے کیا جاتا ہے اپنی سطح پر رہتے ہوئے۔ دیکھیے دنیا کے جن ملکوں میں بھی پالوشن بڑھتا ہے، جہاں پر نظام رائج ہوتا ہے کار پولنگ کا، کہ ایک کار میں کئی لوگ ایک آفس میں جانے والے ایک کار میں چلیں، 4 کاروں کے بجائے ایک کار گھر سے نکلیں، 3 گاڑیوں کے بجائے 2 گاڑیاں استعمال ہوں، یہ وہ طریقے ہیں کہ جن کو ایسے مواقع پر اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ یہ کہ اس کے مقابلے میں ہم لمبی لمبی لائنوں میں لگے رہیں، ہم پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کے لیے بالکل تیار ہی نہ ہو، خود بھی پریشان ہو، دوسروں کو بھی پریشان کریں۔ اس لیے اگر حالات خدا نخواستہ انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن جس انداز سے چلتے پھرتے بازاروں میں، مسجدوں میں، قبروں میں لوگوں سے آپس میں بات ہوتی ہے، تو لوگوں کے اندر ایک طرح کا انجانا سا خوف اور ایک ڈر، لیکن اللہ رب العزت کبھی بھی اس امت کو ضائع کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حوصلہ دیا ہے، اس امت کو ہمت دی ہے، اس امت کو منع فرمایا ہے کہ افواہوں کو عام نہ کریں، اللہ پر توکل رکھیں کہ چیزیں ضرور درست ہوں گی، اپنے تقدیر پر ایمان لائیں، دعاؤں کا ہمیشہ اہتمام کرتے رہیں، اور اس بات کی ہمیشہ کوشش کریں اور نیت رکھیں کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا تو ہم ضرور لوگوں کو مرحمت کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ المسلمون شرکاء فی ثلاث، کہ مسلمان 3 چیزوں میں شریک ہوتے ہیں، سب کی مشترکہ ملکیت ہے، فی الکلأ والماء والنار، یہ جو پتے ہیں، گھاس پھوس ہے، ایسی چھوٹی چیزیں ہیں جو خود سے پیدا ہو جاتی ہیں زمین میں، اگر ان کی بھی قیمت لی جائے اور ان کو بھی کمانے کا ذریعہ بنایا جائے تو حضور نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح سے پانی ہے، اسی طرح سے آگ ہے، اور آگ میں جتنے بھی ایندھن ہیں وہ سب آ جاتے ہیں، لیکن اگر انسان اپنے پیسے خرچ کر کے ان کو جمع کرتا ہے یا کہیں سے لے کر اپنے پاس جمع کرتا ہے جس میں اس کی محنت خرچ ہوتی ہے، تو پھر اس کو اجازت دی گئی کہ وہ ضرور اس کی قیمت لے سکتا ہے، اسی میں مٹی بھی ہے، پانی ہے، آگ ہے، ایسی جانوروں کو کھلانے کے چارے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ ایک مومن کی جو اخلاقی بلندی ہونی چاہیے وہ اس سطح پر ہونی چاہیے کہ ایسی چھوٹی چیزوں کو چارج نہ کرے، وہ عام رکھے، عام جگہوں پر، چونکہ اللہ نے ان کو ایسے ریسورسز اور وسائل کے طور پر پیدا فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا کہ لا یمنع فضل الماء، پانی اگر بچ جائے تو اس کو نہ روکا جائے، کوئی اور پینا چاہ رہا ہے اس کو بڑھایا جائے، لا یمنع نبع البئر، کہ اگر کنویں میں سے پانی آپ نے اپنے حصے کے بقدر لے لیا اور پھر بھی بچ رہا ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس دن کوئی اور لے لے تو اس کو نہ روکا جائے، لا یمنع رہب الماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو کی تعلیم دی کہ ہم لوگوں کے بارے میں فکر مند ہوں، اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچیں، اور اس بات کی فکر کریں کہ قناعت زندگی میں بہت بڑی چیز ہے، قناعت انسان کی بہت بڑی طاقت ہے، اور قناعت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان اپنی چیزوں کو منیمائز کر دے، کم کر دے، اور کم پہ گزارا کرنے میں دشواری اور تکلیف جو ہوتی ہے ان پر صبر کرے اور بہتر کے لیے کوشش کرے، آواز اٹھائے، وسائل اختیار کرے، اور اللہ نے اگر عطا فرمایا ہے اس کی امید ہے اس سے فائدہ اٹھائے، لیکن وقت کبھی بھی ایسا مایوسی کا، ڈر کا یا ڈرانے کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ الامل والعمل، اچھی امید رکھنا اللہ سے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کرنا، لوگوں کو حوصلہ دینا، سہارا دینا، ان کی ہمت بڑھانا، یہ اصل ہمارا دینی فریضہ، اخلاقی فریضہ، قومی اور ملی فریضہ، ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت اور ایک دیندار مسلمان ہونے کا ثبوت ہے، اور دیندار سے بڑھ کر ایک باشعور مسلمان ہونے کا ثبوت ہے کہ انسان ایسے وقت میں اپنے آپ کو ہمیشہ لوگوں کی خدمت کے لیے، سوشل سروس کے لیے تیار کرے اور کبھی بھی اپنا دامن ان چیزوں سے نہ بچائے۔
اللہ رب العزت کی طرف سے جو برکتیں، رحمتیں اور انعامات کے فیصلے ہوتے ہیں وہ انہی بنیادوں پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے مشکل حالات سے محفوظ رکھے اور زندگی میں امن و امان اور راحت عافیت عطا فرمائے، ہمیں حوصلہ اور ہمت دے اور آپس میں متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔